وہ بدنصیب لڑکی 14 سال کی تھی جب اس پر گاؤں کے چودھری کا دل آ گیا۔ لڑکی کی ماں نے اس وڈیرے کے ساتھ اپنی بیٹی کا سودا کر دیا اور اس کو یقین دلایا کہ اس کی بیٹی کنواری ہے، بیٹی جسے اس کے ماں باپ نے پیدائش کے بعد قبول ہی نہیں کیا تھا اور ہمیشہ اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے آ رہے تھے۔ وڈیرے کے ساتھ سودے کے بعد اس پر اچانک محبت نچھاور کرنے لگے۔ لڑکی اپنی کہانی بناتے ہوئے کہتی ہے کہ جب میری ماں نے میرا سودا کر لیا تو شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دولہے کی طرف سے عروسی جوڑا اور دیگر تحائف آنے لگے۔ شادی سے ایک رات قبل مجھے مہندی لگائی گئی۔ ان تمام دنوں میں میرے گھر کے تمام فرد جو تمام عمر مجھ پر بدترین تشدد کرتے آئے تھے، مجھے کھانے کو انتہائی کم دیتے تھے بلکہ اکثر فاقے میں رکھتے، اچانک تبدیل ہو گئے، میرے اوپر جان نچھاور کرنے لگے۔ مجھے ان کے سودے کا پتہ تھا، چنانچہ ان کے رویے میں آنے والی تبدیلی پر دل ہی دل میں ہنستی تھی۔ میں نے بھی ان سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ شادی کا دن آ گیا۔ میں بہت خوش تھی، شادی پر نہیں بلکہ اس بات پر کہ میرے انتقام لینے کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں۔ بارات آئی، مجھے سجا سنوار کر صحن میں بیٹھے دولہے کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کتنا وقت گزرا، کیونکہ مجھے وقت کا کچھ احساس ہی نہیں رہا تھا۔ پھر رخصتی کا وقت آ گیا۔ میری ماں مجھے گلے سے لگا کر رو رہی تھی اور میں اندر ہی اندر ہنس رہی تھی۔ پھر جب میں دولہے کے گھر پہنچی کر گاڑی سے اتری تو سامنے اس کی بہت بڑی حویلی تھی۔ مجھے ایک بہت بڑے گلاب کے پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد میرا دولہا اندر آ گیا۔ میں نے اسے دیکھا، اس کی عمر تقریباً 60 سال تھی۔ اس وقت میری عمر 14 سال تھی۔ اس نے شراب پی رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے کہا، تمہاری ماں نے ٹھیک کہا تھا، تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ مجھ سے زیادہ رقم بھی مانگتی تو میں دے دیتا، تم مجھے بہت سستی مل گئی ہو۔ وہ میرے قریب آیا، میرے سر سے دوپٹہ اتارا اور میرے زیورات اتارے اور پھر مجھے مکمل برہنہ کر دیا۔ میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ وہ میرے ایک ایک عضو کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ دراصل وہ اپنی خریدی ہوئی چیز کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں اس کی رقم ضائع تو نہیں گئی۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے مجھے بستر پر گرا دیا اور میرے اوپر لیٹ گیا اور میرے ساتھ مباشرت شروع کر دی۔ تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہ چیز جو وہ چاہ رہا تھا وہ مجھ میں نہیں ہے۔ میرا پردہ بکارت پھٹنے سے نکلنے والا خون نہیں نکلا تھا، اس پر وہ لال پیلا ہو گیا تھا۔ کیوں نہ ہوتا؟ اس کی سرمایہ کاری ضائع ہو رہی تھی۔ اسے ایک یہی چیز تو چاہیے تھی جو اس سودے کا سن کر میں نے اپنے گھر والوں سے انتقام لینے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دی تھی۔ میں جانتی تھی اس کے بعد کیا ہوگا۔ یہ وڈیرا جھوٹ بولنے پر میری ماں کو سرعام تشدد کا نشانہ بنائے گا، اسے سودے کی رقم بھی نہیں دے گا اور پھر خاندان سمیت گاؤں سے باہر نکال دے گا۔ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں تو بچپن سے ہی تشدد سہنے کی عادی تھی اور اب بھی چہرے پر ایک مسکراہٹ لیے اپنی سہاگ رات میں اپنے دولہے کے غصے اور لاتے سہ رہی تھی۔ تھینکس فار واچ۔ تو دوستو، اگر آپ کو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔